اگر خدا کی قسم اللہ نے علی کو خلیفہ بنایا ہوتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا اور ولی الامر مقرر کیا ہوتا اور قائم الامر مقرر کیا ہوتا اور حضرت علی کو اس کی خبر ہوتی کہ میں خلیفہ ہوں، تو پھر حضرت علی نے اس کا مطالبہ ترک کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے سب سے بڑا گناہ کیا۔ کیوں گناہ کیا؟ وہ خود تارک ہوئے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے۔ لکان علی اول من تارک امر اللہ و امر رسولہ۔ پھر یہ جرم مولا علی شیر خدا پر آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے امر اور رسول کے امر کو کیوں ترک کر دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا۔ اب یہ جو اثر ہے مولا علی شیر خدا کے پوتے امام اہل بیت روایت کرتے ہیں، یہ بھی سند صحیح کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن حسن، اور اس کے ساتھ پھر وہ جو ثقیفہ بنو ساعدہ کی ساری جو قصہ ہے اس کے ساتھ یہ بات کرنا کہ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ غائب ہو گئے اور جنازے میں شریک نہ ہوئے اور تدفین میں معاذ اللہ شریک نہ تھے۔ تمام کتب اہل سنت کی بھی اور اہل تشیع کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ مبارک پر اور آپ کی نماز پر اور آپ کے جسد اقدس پر اور آپ کی تجہیز و تکفین پر جمی امور میں ان کا موجود ہونا تمام کتب میں بالاجماع موجود ہے اور ثابت ہے۔ یہ تہمت صدیوں کے بعد آج فتنہ گری کی خاطر لگائی گئی ہے۔ اس میں ابوبکر صدیق سب سے پہلے حضور پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، کھڑے ہیں سب سے آگے۔ اب یہ احتجاج طبرسی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آگے حضرت علی کو اطلاع کی کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق پڑھنے لگے ہیں درود و سلام آقا علیہ السلام پر، اور جنازہ مبارک جو ہے درود و سلام کی شکل میں شروع کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب ہے۔ بس میں انہی کی روایت دے رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ لکھوانا چاہتے تھے، یہ آپ کو وحی آ گئی کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ جبرائیل امین نے آ کے آپ کو ریویل کر دیا اور بتا دیا کہ وہ خلافت علی کا لکھوانا چاہتے تھے؟ آقا علیہ السلام نے تو اس کا اظہار نہیں کیا، مولا علی شیر خدا نے یہ بات کہی نہیں، حضرت عباس نے یہ بات کہی نہیں، حضرت فضل بن عباس جو آپ کے کزن ہیں وہ بھی شریک تھے، انہوں نے یہ بات کہی نہیں، بنو ہاشم آل ابی طالب اور اہل بیت کے کسی فرد نے یہ بات نہیں کہی ہے، کسی ایک فرد نے، کہ حدیث قرطاس والے دن آقا علیہ السلام خلافت علی کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، انہوں نے کہی نہیں۔ تو آپ کو صدیوں کے بعد یا چند سو سال بعد شیعہ حضرات کو اپنی کتابوں میں لکھنے والے آپ کو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی؟ جو موجود تھے وہ تو بتا نہیں رہے کہ خلافت علی کی وصیت لکھوانے چلے تھے آقا علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، تو یہ کس طرح معلوم یعنی تعین کر لیا جائے کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ جملہ یہ ہے کہ کسی روایت حدیث میں یہ ہذیان کا لفظ سیدنا فاروق اعظم کی زبان اقدس سے کہا جانا ثابت نہیں ہے، یہ محض جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے اور جھوٹی تہمت ہے، اور جھگڑا حضور کی بارگاہ میں جائز نہیں۔ فقالو، اور جو جھگڑا کرنے لگے انہوں نے کہا، جو آپس میں اختلاف اور نزاع کر رہے تھے انہوں نے کہا فقالو حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہے؟ اب عقدہ کھول رہے ہیں کہ اختلاف کس نے کیا، نزاع کس نے کیا، آوازیں کس کی بلند ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے کس نے اٹھا کے بھیج دیا۔ اب یہ وہی حدیث ہے، فرمایا حدیث میں فاختلف اہل البیت، جو افراد اہل بیت کے تھے بیٹھے ہوئے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ یہ تانا ہم کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ وہ جو اختلاف ہوا نزاع وہ اہل البیت میں ہوا، بنو ہاشم کے اندر اختلاف ہوا۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کاغذ یعنی ہڈی اور کچھ لکھنے کے لیے میں کتاب لکھ دوں، تو اہل بیت اور بنو ہاشم کے اندر آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے لے آئیں، کچھ کہنے لگے نہیں لائیں۔ یہ عقدہ بھی آگے چل کے کھولتا ہوں، کون اس حق میں ہوں گے کہ لے آئیں، اور اہل بیت میں سے کون اس حق میں تھے کہ نہ لائیں۔ یہ اشارہ ابھی بھی کر دیتا ہوں، حضرت عباس اس حق میں تھے کہ کچھ لکھوا لیا جائے، مولا علی شیر خدا اس حق میں نہیں تھے کہ وصیت لکھوائی جائے۔ یہ جو ہم نے طوفان کھڑا کر رکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں، مولا علی شیر خدا تو وصیت لکھوانے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ حضرت عباس کی خواہش تھی کہ کچھ لکھوا لیا جائے اپنے حق میں کہ ہمارے خاندان میں خلافت رہے گی۔ یہ اختلاف آگے چل کے میں کوٹ کروں گا دلائل سے، اہل سنت اور اہل تشیع شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ موجود ہے۔ یہ اختلاف اہل بیت اور بنو ہاشم میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ حضرت عباس اس حق میں تھے، وہ حضرت علی کو کہہ چکے تھے کہ اکیلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے لکھوا لیں، یہ وصیت لے لیں، کچھ فرمان آپ کا لے لیں کہ ہمارے پاس خلافت رہے اہل بیت کے پاس۔ اور علی شیر خدا نے فرمایا تھا چچا عباس میں نہیں جاؤں گا یہ بات کہنے کے لیے، اگر آقا علیہ السلام نے اہل بیت کے بات کے بارے میں نہ کر دی تو قیامت تک پھر خلافت آپ کو نہیں ملے گی، اگر نہ کر دی تو قیامت تک خلافت نہیں آئے گی، لہٰذا نہیں لکھوانا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، مولا علی شیر خدا کا تو سٹینڈ ہی بالکل اس کی اپوزٹ ہے، وہ تو وصیت لکھوانا چاہتا ہی نہیں۔ آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو ملزم ٹھہرا دیا، استغفر اللہ، وہ نہیں لکھوانا چاہتے تھے، ان کو کیا غرض؟ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 21,000 نہ 30,721 28,721، ابھی کھولے میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا سارے صحابہ سامنے، یا ایھا الناس انی تارکن فیکم خلیفتین، نہیں سمجھ رہے؟
میرے صحابیوں سنو، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، عمار تو بھی سن، خالد تو بھی سن، جابر تو بھی سن، مقداد تو بھی سن. جی آقا میں تمہارے اندر 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی اطراتی. قرآن کی نص سے پہلی دلیل ملی ہمیں کہ خلیفہ ہمیشہ معصوم بناتا ہے، لوگ مل کے نہیں. بات ہی نہیں فالو کر رہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، جو میرے اصحاب ہیں، جو میرے حواری ہیں، جو میرے ماننے والے میرے فالور ہیں، میں جا رہا ہوں، تم سارے جمع ہو کے نا، اکٹھے ہو کے پیچھے سے ایک خلیفہ بنا لینا. نہیں سمجھ رہے. یعنی قرآن سے پہلا نقطہ یا پہلی نص، پہلی سند ہمیں یہ ملی کہ خلیفہ معصوم بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آگے دوسری نص ملی کس کو بناتا ہے؟ باہر والے کو، دوست یار کو. بولو یار. کس کو بناتا ہے؟ معصوم کو، جو اس سے ہو، جو اس سے. پہلی نص بولے نا. اب میں اسی کے اوپر اگر ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں تو پورا خطاب چاہیے مجھے اسی پہ، ایک نقطے پہ. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب وہ خلیفہ بنا کے خود گئے کوہ طور پہ کمانڈمنٹ کے لیے، اب یہ جو ایونٹ ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے رسول نے اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مقرر کیا نا. یہ یاد رکھیے گا. اب میں ذرا کڑی سے کڑی کو ملانا چاہتا ہوں. اب جو بات سنانا چاہتا ہوں ذرا حوالہ سنیں. صحیح بخاری سنیوں کی سب سے بڑی کتاب ہے. قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے، اس کو قرآن کی بہن کہا جاتا ہے. میں کوئی چھوٹی کتاب تو دے نہیں رہا یار، اتنی بڑی کتاب جس پہ پورا مدار ہے سنیت کا. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2404. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4416. وہ ہے کوڑا تیا میدان. اگر کسی کے پاس پیکج ہے لکھو گوگل پہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4416 پہ حدیث لو. صحیح بخاری حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 3706. دوسری کتاب لیں صحیح مسلم. نہیں سمجھ رہے. یعنی بخاری کے بعد پھر چوٹی کی کتاب صحیح مسلم، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 6217. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 6218، 6220، 6221. پھر آ گئی تیسری جامع ترمذی. نہیں سمجھ رہے. تیسری کتاب صحاح ستہ کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 3731، 3731. چوتھی کتاب آ گئی صحاح ستہ کی ابن ماجہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 115، 121. اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، مستدرک للحاکم، طبرانی. شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو. حدیث صحیح بھی، حدیث متواتر بھی، حدیث مشہور بھی. کسی ایک امام اسماء و رجال نے اس حدیث کے اوپر جرا نہیں کی. اعلیٰ درجے کی حدیث. حدیث کا آپ کو پتا ہے یہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. آقا علیہ السلام کا جملہ سنیں. حضور علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں تبوک. ذرا جاگنا آپ نے. کہاں جا رہے ہیں؟ تبوک جا رہے ہیں حضور. اب حضور پیچھے اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا وصی بنا کے جا رہے ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاک بیٹے علی کو. بات بڑی خاص ہے، یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے. ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا. کوئی آیا تو صحیح میدان میں حیدری کے سامنے
سمجھ آ جائے گی کہ حیدر کو ماننے والے کیسے ہوتے. اب آقا علیہ السلام نے جب اپنا خلیفہ اپنا نائب مولا علی علیہ السلام کو ڈکلیئر کیا, خود جانے لگے, تو مولا علی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, آقا جنگ پہ جا رہے ہیں اور مجھے پیچھے مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے. تو وہاں ایک جملہ کہا ہے حضور نے وہاں ایک, اور میں نے اتنے حوالے دیے آپ کو یار, وہ جو حضور نے جملہ فرمایا سناؤں. میرے آقا فرماتے اما تردا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ہوئے 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 ذرا سنے, گل مک گئی. آقا فرماتے علی خوش ہو جا, تیری اور میری نسبت, منزلت, مقام, درجہ, رتبہ, سکیل وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کا آپس میں تھا. میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں, تو نبی نہیں, لیکن مقام تیرا میرا دونوں نبیوں جیسا ہے. اب آپ سمجھدار ہیں, اب آپ کو اپنے ساتھ میں انگیج کر رہا ہوں. جو تشبیہ ہوتی ہے نا, تشبیہ ایک ہوتا ہے مشبہ, ایک ہوتا ہے مشبہ بہی. یعنی فرض کریں میں کہتا ہوں کہ علی شیر جیسا ہے. علی, کوئی دوست ہے میرا اس کا نام ہے علی, میں کہتا ہوں علی شیر, اس کا مطلب وہ جو علی ہے وہ ہے مشبہ, اور شیر کے ساتھ میں اس کی تشبیہ دے رہا ہوں, وہ ہے مشبہ بہی. میں کہتا ہوں علی شیر جیسا ہے. ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ, حرف تشبیہ, یعنی تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہوگی کہ وہ جو علی ہوگا نا وہ شیر کی طرح بہادر ہوگا. نہیں سمجھ رہے, بزدل کو تو نہیں نہ کہوں گا کہ یہ شیر جیسا ہے. بولے وہ یار جس میں کوئی صفت موجود ہو, نظر آتی ہو. یا میں کہتا ہوں زید چاند جیسا ہے, وہ زید کوئی خوبصورت ہوگا تو کہوں گا نا, یار چاند جیسی جھلک ہوگی یعنی خوبصورت ہوگا. ویسے تو ہر ماں کا بچہ چاند ہے, میں بات حقیقت کی کر رہا ہوں نا. اگر زید میں وہ خوبصورتی ہوگی تو پھر ہی تشبیہ دوں گا نا یار. بولیں اب حضور تشبیہ دے رہے ہیں. اب تشبیہ کیوں دے رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے اپنی امت میں اپنا خلیفہ خود مقرر کر کے گئے تھے کہ یاروں نے کیا تھا, بولو خود کر کے گئے تھے, اور خود اللہ کے دین کے لیے گئے تھے. پیچھے اپنا خلیفہ اپنے بھائی کو بنا کے گئے, تو حضور نے وہی مقام اٹھایا. کہا علی میں بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ گئے تھے, پیچھے اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے اپنے بھائی کو, میں بھی اللہ کے دین پر جا رہا ہوں, تو میں بھی تجھے اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر کے جا رہا ہوں, اپنا نائب, اپنا جانشین, اپنا وصی بنا کے جا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں, جب پاک محمد یہ کھول کے بیان کر کے چلے گئے کہ محمد کے بعد محمد کا خلیفہ علی ہے, بولو یار, تو اگر امت محمد کے جانے کے بعد کسی اور طرف چلی جائے تو یہ محمد کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ مولوی کہتا ہے نہیں جی نہیں, حضور ہے نہیں, اللہ دے آسرے ہی چھٹ گئے, کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, اور جا چلو پر پانی میں ڈوب مر, ایویں نہیں گئے, علی کو خلیفہ بنا کے گئے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وہ ایویں تھے مسجد کا امام بھی نہیں جاتا, اس کا بھی نائب امام ہوتا ہے. ایویں تھے سکول کا پرنسپل نہیں جاتا, اس کا بھی وائس پرنسپل ہوتا ہے. تو ایویں نہیں گئے, علی کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر کے گئے ہیں. اور اگلا نقطہ بڑا خاص ہے, یہ میں تشبیہ سمجھا رہا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے خلیفہ بنا کے گئے اپنے بھائی کو, جب چلے گئے تو پیچھے جو منافق تھے نا, انہوں نے کہا یار یہ کی اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کے. کچھ لوگوں کو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں سارا کچھ کیوں. میں نے کہا پڑھ قرآن, اگر پیو دیں تھے پڑھ قرآن. اللہ نے کسی ایک 3 خلیفہ بنائے اللہ نے قرآن میں, وقت ہوتا تو وہ بھی بیان کرتا, کروں گا اگر ہوا ٹائم تو. اللہ نے پورے قرآن میں ایک خلیفہ بھی غیر معصوم نہیں بنایا. نہیں سمجھ رہے یار, وہ یارو کہیں ابراہیم ہے تو ابراہیم کے یار نہیں تھے, وہ بولو
کوئی یار بنا ہے؟ نہیں، بیٹا اسماعیل، بیٹا اسحاق، پھر آگے بیٹا یعقوب، پھر بیٹا یوسف. وہ ادھر زکریا دوست یار نہیں تھے، بڑے تھے. 80 سال کی عمر میں بڑھاپے میں بیٹا یحییٰ دے کے پھر خلیفہ بنا. شہر مشرق دل زہرا کے چین